اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك یا کریم. خوب، اس جو افطاری سے پہلے چند منٹ ہیں، ابھی تک اس کا عنوان معین اس لیے نہیں کیا کہ سامعین یا جو شرکت کرنے والے ہیں ان کے دیکھ کے عنوان کا جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے. فی الحال چونکہ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا اور استقبال کے ایام ہیں، تو یہ جو خطبہ آج جمعہ میں جس کے ایک دو جملے پڑھے تھے، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر اپنے صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے ضروری سمجھا تھا کہ رمضان میں وارد ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں یہ معلومات، یہ فضائل، یہ آداب، یہ روزہ دار اور ماہ مبارک رمضان میں وارد ہونے والے کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. اس میں فضائل بھی ہیں اور آداب بھی ہیں. فی الحال کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک دو دنوں میں یہ ختم ہو جائے. ایک تو ہم آگاہانہ ماہ مبارک رمضان میں جس عبادت میں بھی جائیں اس روشنی میں جائیں، ماہ مبارک رمضان کا تعارف بھی ہو جائے، اور جو چند آداب اس میں ہیں اس کو تاکہ ہم غفلت سے، ان سے جہالت کی وجہ سے محروم نہ رہ جائیں ماہ مبارک رمضان کی برکات سے. اگر تو اس کو تشریح کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ایک مہینے سے زیادہ، یعنی اس میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اس پر دیے ہیں دروس بزرگان نے بہت زیادہ. اکثر قوم مشہد میں جو رمضان کے دروس ہوتے ہیں ڈیلی، اس میں یہی خطبہ ہوتا ہے، موضوع سخن ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر برادران آنا شروع ہو جائیں تو کسی قرآنی موضوع پر انشاءاللہ آئندہ اس کو ختم کر کے پھر گفتگو شروع کریں گے. بہرحال یہ خطبہ عن الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام اپنے آبا سے، اور آبا نے یعنی روایت کی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. گویا امیر المومنین جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو مستمعین اور سامعین خطبہ میں تھے. انہوں نے جیسے سنا ہے اس طرح آگے اپنے اولاد کو نقل کیا، جس سے ایک معصوم امام نقل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم. پیغمبر اعظم نے ایک دن سے مراد وہی شعبان کا آخری جمعہ جو تھا، وہ دوسری روایات میں ہے کہ خطاب کیا. ایھا الناس انہو، یہ جملے پڑھے تھے آج خطبے میں. انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے برکت، مغفرت اور رحمت کے ساتھ. معنی کیا تھا خطبہ میں اقبال اور استقبال کا. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجالس میں ہم اس نیت سے جائیں، ساری مجالس میں. اگر جی ادب آج آپ یاد کر لینا، میں پہلی مجالس میں بھی بہت ساری میں ذکر کیا ہے کہ
اب ہم ایک حساب لگائیں کہ کتنی مجالس ہم نے زندگی میں سنی ہیں، اور مجالس اس کی ہیں جو چند گھنٹوں میں وہ انقلاب برپا کر گیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک اسلام محفوظ ہے۔ اس کی مجلس میں ہم نے عشروں کے عشرے مجلس سنے ہیں، پھر آگے آ رہے ہیں ہم نے سننے ہیں۔ اور اگر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ان مجالس نے ہمیں کیا دیا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ معصومین فرماتے ہیں مجھ جیسا آدمی اگر محاسبہ کرے تو یہی کہہ سکتا ہے کہ کم از کم جیسے گیا تھا ایسے ہی۔ حالانکہ دوسری جگہ پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا من استوا، جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی جتنا کل انسان تھا اتنا ہی آج ہو۔ یہ ماہ مبارک میں بھی آپ رکھیں ذہن میں، جتنا علم کل تھا اتنا آج ہے، جتنا تقوی کل تھا اتنا آج ہے، جتنی انسانیت کل تھی اتنی ہی آج ہے۔ تو معصوم نے فرمایا فہو مغبون، غبن گھاٹے کا سودا، یعنی جو اپنا سرمایہ لگائے لیکن اس سے منفعت نہ ملے بلکہ نقصان ہو جائے۔ 2 دن زندگی کے، قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ مغبون ہے۔ یہ مغبون کتنے دفعہ ہم پر صادق آ سکا ہے، ہم کتنے، یعنی ایک دفعہ گھاٹا پڑتا ہے تاجر کو، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بستری ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو جدی لیتے ہیں؟ جس کو امیر المومنین کہے کہ تیرا سرمایہ لٹ گیا ہے اور جو تجھے ملنا تھا نہیں ملنا، یہ تو ہے جس کے برابر، جتنا کل تھا اتنا ہی آج ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو کہ جتنا پہلے تھا اب اس سے بھی پیچھے ہے، تو مجھے فرمائیے کہ یہ اکثر ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اور دوست اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اپنے، کہ یار جب میں جوان تھا، حتیٰ اس وقت اتنے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ایک عجیب حال ہوتا تھا نماز میں، ایک عجیب جذبہ ہوتا تھا ماہ مبارک رمضان میں، ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی مجلس امام حسین اور ماتم میں۔ اس کو یاد کر کے ابھی جیسے کف افسوس، اس کا مطلب یہ خود کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں آگے تھا، اب نماز میں لذت ہی نہیں آتی، اب دعائے کمیل میں پڑھتا ہوں لیکن گریہ ہی نہیں ہوتا۔ جناب امیر نے کہا کہ جس کا آنے والا کل آج والے آج سے برا ہو، جس کے برابر ہوں وہ مغبون ہے، اور جس کا آنے والا کل یعنی اگلا کل آج سے پیچھے ہو، یعنی برتر نہ ہو بلکہ کم تر ہو، فہو ملعون۔ ہمارا اہل سنت سے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں جہاں معصوم نے فرمایا اس پر ہم مر بھی گئے تو ہم نے لعنت بھیجنی ہے۔ لعنت گالی نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے، سلب رحمت ہے۔ ان قرآن مجید نے جتنی جگہ پر لعنت بھیجی ہے، یعنی ان پر رحمت نہیں ہے، ان پر برکت نہیں ہے، ان پر لعنت، یعنی ان سے برکت اور رحمت سلب ہو گئی۔ خوب آپ دیکھیں معصوم فرما رہا ہے کہ یعنی کس پر لعنت ہے؟ جس کا گزشتہ کل آج سے بہتر تھا، یعنی آج
جو دن آگے بڑھا ہے یہ پچھلے سے بدتر ہے، بہتر نہیں ہے۔ علی فرما رہے ہیں پہلے لعنت اپنے آپ پر ہے، ملعون وہ شخص ہے جس نے اگلا دن آ گیا ہے پہلے دن سے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ ضمن میں پھر جو ہے عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ میں اشارہ کیا تھا خطبہ میں شعبان میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جن کو قمری مہینے یاد ہیں کہ قمری مہینوں کے لحاظ سے محرم پہلا مہینہ ہے، تو سننے والے نے آگے بڑھ کے کہا کہ جو ہے ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ محرم پہلا مہینہ ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اور آگے امام نے فرمایا کہ یہ پہلا مہینہ ہے جو اس میں سالم رہے گا، اور جس نے اس نے اپنے آپ کو سلامت رکھا وہ سارا سال سلامت رہے گا، اور اس میں جو بگڑ گیا وہ اس کی پھر پورے سال میں بگڑی نہیں بنے گی، نہیں بن سکے گی۔ تو پوچھا سائل نے کہ کیسے، تو اس کی تشریح میں اس طرح کروں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مختلف جو ہے نا شعبہ حیات، ان کے جو سال کی ابتدا ہے، مثلا تعلیمی سال کی ابتدا کب ہو رہی؟ ان دنوں میں ہے، اپریل میں ہے۔ جو تاجر طبقہ ہے، مثلا جو گندم کی تجارت کرتے ہیں، ان کی سال کی ابتدا بھی انہی جب گندم کاشت ہوتی۔ اور بہت سارے شعبہ جات ہیں، مختلف شعبے، وہ ان کی سال کی ابتدا ویسے تو جنوری سے ہوتی ہے، لیکن کسی کی جیسے محکمہ تعلیم کی کہہ رہے ہیں کلاسوں کو، اس کے اب اپریل میں ہے جنوری سے ابتدا، لیکن ان کی ابتدا کہیں سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبودیت کی ابتدا، اگر کوئی بندہ اللہ کا عبد بن کر، چونکہ تجارت بھی مقصد ہے، تعلیم بھی مقصد ہے، ان کے سال کی ابتدا تعلیم کی اپریل ہو گئی، تجارت کی وہ ہو گئی جو تاجروں کو پتہ ہے۔ بندگی کی ابتدا کس مہینے سے کرنی ہے اگر کوئی پوچھے؟ وہ نہ جنوری سے ہے، نہ محرم سے ہے، نہ ایرانیوں کے نوروز سے ہے، بلکہ کہاں سے ہے؟ ہاں جی، رجب اور شعبان تیاری، یہ جو ہے نا جہاں سے کلا سے شروع ہو گئی وہ رمضان المبارک ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف آ گیا ہے۔ تعبیر اس طرح میں عرض وہ وہاں سے پھر بات اور طرح مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے مانگنے والے ہیں جو ایسے دروازوں سے کئی دفعہ گزرتے ہیں، جو ایک دفعہ دیتے ہیں اور پھر زندگی میں وہ محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہ نادان ہے، یہ بیچارہ انجان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص یا یہ دروازہ اس پر پہنچ کے یہ کیا کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے۔
اقبال اور دوار مثلاً یعنی شرازی صاحب جا رہے ہیں گاڑی میں، اب گاڑیوں کی گاڑیاں فل ہو کے نا لاہور اور کراچی میں ماہ رمضان سے پہلے آ گئی ہیں، جنہوں نے ہاتھ ایسے مروڑ کے اوپر پٹی باندھ کے ہر سٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب گاڑی آ گئی ہے اس بندے کی جس نے اتنا دینا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، وہ جو اس کو چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو مثلا موبائل چاہیے، اس کو لیپ ٹاپ چاہیے، اس کو ڈالر چاہیے، اس کو سونا چاہیے، وہ سب علیحدہ علیحدہ ڈبے بنا کر اس نے پہلے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں کہ اس نے آنا ہے اور میں اس کو اس کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ یہ اب جو گاڑی آ رہی ہے یہ اقبال ہے اس کی طرف، جو ہی رکنی ہے تو وہ اپنا کاسا گداگری اٹھا کر، وہ اپنا تھیلا خیرات والا وہ اٹھا کر اس کے سامنے جائے تاکہ وہ اس میں ڈالے، یہ استقبال ہے۔ اس سخی کا استقبال یہ ہے کہ اپنا کاسا اٹھا کر، اپنا سر جھکا کر اس کے سامنے، اب وہ سب کچھ لے کے آیا بیٹھا ہے، اس کے ساتھ پڑا ہے سیٹ پہ، لیکن یہ گداگر جب وہ پہنچا ہے تو یہ منہ ادھر کر لیا اس نے۔ جہاں اس نے ڈالنا تھا وہ ظرف ہی اس نے الٹا۔ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں مغفرت بھی یہ لے کے آتا ہے جب آتا ہے، رحمت بھی آتا ہے تو لے کے آتا ہے۔ اللہ کی مغفرت کتنی ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ کی برکت کتنی ہے، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں لے کے پہنچ گیا ہوا ہے کل سے۔ ہم فقیر ہیں کہ ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی کہ وہ ظرف بڑھائیں جس میں رحمت آتی ہے، وہ ہاتھ بڑھائیں جس پر اللہ کی برکتیں آتی ہیں، وہ آنسو لے آئیں آنکھ میں جس پر اس کی مغفرت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ پڑھے تھے وہ عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام، اس کے ایام دنوں سے بہتر ہیں، راتوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعات سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی دعوت پر مدعو ہوئے ہو۔ کیفیت ہے آدمی دیتا ہے، مطلب یعنی مجھے یاد ہے کہ جو ہے نا ایک کوئی تھا فنکشن تھا تو ویسے وہ تو ابا جی نے کیا تو بہانہ کیا، مطلب جا رہے تھے خود تیار ہو کے، تو جب میں نے کہا میں نے ساتھ چلنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ادھر، وہ انہوں نے کہا بچوں کو، وہ چلے گئے اور میں شاید سارا دن رویا تھا کہ اے کاش ہم اس قابل ہوتے کہ جدھر ان کو بلایا ہے ہمیں بھی اللہ کون ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب علی سجدے میں جا کر، جب مہینہ آتا تھا تو پیغمبر کا کہتے ہیں یتلون یتغیر لونہ، اس چاند کو، رمضان کے چاند کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کس کی مہمانی، کون ہے میزبان جس کی یہ چاند میزبانی کا کارڈ ہے، پہنچ گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے کہ اس نے بلایا ہے، ہم نے جانا ہے۔
چھوٹی سی چھوٹی کوئی شخصیت جو ہمارے منصب اور پوسٹ ہوتے ہیں ہمارے شہر کے، اس کا آپ تصور کر لیں اور اس کا پیغام پہنچ جائے کنفرم، اور فرض کریں میرے کپڑے اور میرا کٹنگ اور میرے، یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی ہو، جس حالت میں ہو، اللہ اپنی مہمانی پر نہیں پوچھتا کہ یونیفارم کون سی ہے، بوٹ سکول والے نہیں نہ داخل ہونے دیتے کہ اس کی یہ ادارے کی یہ یونیفارم ہے، یہ بوٹ ہے، اس طرح کا بیگ ہونا چاہیے، اس طرح کٹنگ ہونی چاہیے، کارڈ ہو باقاعدہ، پتہ ہو کہ آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ کوئی اللہ نے قید نہیں لگائی، قد دعیتم فیہ لضیافت اللہ، تمہیں اللہ کے اس بزرگ، جہاں علی اور پیغمبر کا چہرے کا رنگ ایک آتا ہے اور جاتا ہے جس ضیافت پر، ادھر تمہیں بھی بلایا ہے۔ کوئی نہیں دیکھے گا کہ تمہاری یونیفارم کیا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ذات پات میں تو تمہاری سید نہیں ہے فلانا، یا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس ضیافت کے لیے اگر معصومین سے پوچھیں کہ کچھ ہوتے ہیں نا، پھر وہ کیا ہوتا ہے مہمانوں میں جو اگلی نشستوں میں جن کو بٹھاتے ہیں، وی آئی پی مہمان، اس میں جو وی آئی پی مہمان کے اگر پتہ کرنا ہونا کہ کون ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ کس کو اول ہی ماہ مبارک رمضان میں شکستہ دل ملا ہے، ٹوٹا ہوا دل، اعتراف جو ہی ماہ مبارک رمضان کی پہلی آئی ہے تو کم از کم اس کے دل میں ہو کہ میرے اللہ تو نے دعوت دے دی ہے، ویسے میں تیری دعوت کے قابل، جو یہ کہہ دے اس کو اس نشست پر، پروٹوکول والی نشست پر جگہ ملتی ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس میزبان کی معرفت عطا فرمائے، اور اس آنے والے مہینے کی ان ساعات، ان ایام اور ان لیالی، ان فرصتوں کو ترقی اور تنزلی کا معیار یہ ہے، جتنے آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے رومیٹ لوگ جو تھے، آپ کے جاننے والے جنہوں نے ترقی کی ہے نا، آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ان کا راز یہ ہے کہ انہوں نے یہی فرصتیں جو زندگی میں آئی ہیں، بعض نے ضائع کی ہیں مجھ جیسوں نے، اور جنہوں نے ضائع نہیں کیے دن رات وہ آگے چلے گئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی مادی ترقی کا، مثلا کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی پروفیسر بنا ہے، عبودیت کی منازل میں اگر ترقی کرنی ہے تو یہ فرصت ضائع نہ کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔